بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کے حیرت انگیز فوائد سے آگاہ کریں گے۔ درود پاک پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں اور آخر روحانیت کا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے، اور درود پاک کی فضیلتوں پر غور کریں تو کوئی بھی ایسی مشکل یا پریشانی نظر نہیں آتی جو درود پاک پڑھنے کی برکت سے ختم نہ ہوتی ہو۔ آپ کسی بھی پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہوں، بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہوں، یا اپنی روزی میں برکت چاہتے ہوں، عزت میں اضافہ چاہتے ہوں، رسوائی سے بچنا چاہتے ہوں، دنیاوی کوئی بھی حاجت پوری کرنا چاہتے ہوں، یا آخرت کو سنوارنے کے طلبگار ہوں، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی چاہت رکھتے ہوں، یا روحانیت کے سفر میں عروج حاصل کرنا چاہتے ہوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف حاصل کرنا ہو، آپ یہ سب انعامات صرف اور صرف درود پاک پڑھنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سے انعام و اکرام اور اجر عظیم کا ثواب بیان ہوا ہے۔ امت محمدی ہونے کے ناطے اپنے دل سے پوچھیں کہ آخر ایسا کون سا کام، مشکل یا حاجت ہے جو اس دنیا میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر ہمارے لیے معنی رکھتی ہو۔ احادیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی کسی مصیبت میں یا پریشانی کے وقت مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے اپنے بندے کی ہر مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآنی آیت مبارکہ ہمیں درود و سلام کی عظمت اور برکت کا ثبوت دے رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم جیسے بندوں کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے اور کتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا چاہیے کہ ہماری روح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ درود شریف کی تعداد کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک پھول کی پتیاں، جتنی زیادہ پتیاں ہوں گی اتنا ہی پھول خوشنما، دلکش اور دل فریب ہوگا۔ پھول کی تمام پتیاں مل کر ایک خوبصورت خوشبو پیدا کریں گی، اسی طرح درود شریف کی اپنی خوشبو ہے۔ جتنا درود پاک کی تعداد میں اضافہ ہوگا اتنی ہی پھول کی پتیاں بڑھتی جائیں گی اور اتنی ہی زیادہ خوشبو ہمارے کردار اور دلوں کو مہکا دے گی۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کتنے پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ درود شریف کا جواب کب آتا ہے؟ درود شریف پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکت طاری ہو جائے تو سمجھ لیں کہ جواب آ گیا۔ روحانیت کے سفر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کی توجہ ہمارے کمزور دلوں کے قریب سے گزرتی ہے تو ہماری آنکھیں بغیر سبب آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ ان بے سبب آنسوؤں کے ذریعے ہمارے دل ہر قسم کے غم، تکلیف اور صدموں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور دوران درود پاک رکت کا طاری ہو جانا بہت زیادہ قربت حاصل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ہماری دنیاوی تمام پریشانیاں، مشکلات کو حل فرمائے، اور تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم، فضل، کرم فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔